اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الاسراء. دوسرا کیا نام ہے سورہ اسراء کا؟ یہ جو سورہ اس کا دوسرے دو نام ہے نا. ہاں، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 47. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 47. نحن ہم، عالم یہ افعلو پیٹرن پر ہے، یعنی زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ علم رکھتے ہیں، بما اس کو جو، یستمعون سین میم عین سما یعنی سننا، یا یعنی وہ واؤن سب، وہ سب، سمع جو سنتے ہیں، وہ سب جو غور سے سنتے ہیں. دیکھیں ایک ہے سمع، ٹھیک ہے، سمع ڈائریکٹ ہوگا اور سین کے بعد جب تا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا. سمع مطلب سننا اور استماع مطلب غور سے سننا. وہ غور سے سنتے ہیں بھی اس کے ساتھ یا اس کو، قرآن کریم کو، از جب، یستمعون وہ غور سے سنتے ہیں، الیکا الا طرف کا، آپ کی طرف، یعنی جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو وہ غور سے سنتے ہیں. وہ از اور جب، ہم وہ سب، نجوا کیا کسے کہتے ہیں؟ جو چھپکے جو میٹنگز کرتے ہیں نا چھپ کے، اس کو کہا جاتا ہے سرگوشیوں کو، کہ وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، از جب، یقولو وہ کہتے ہیں، الظالمون کون کہتے ہیں؟ ظالم لوگ کہتے ہیں، ان، اب دیکھیں ان جو ہے اللہ کی وجہ سے نہیں میں چلا جائے گا، ان نہیں، تتبعون تا تم، وانون سب، اتباع یعنی پیروی کرتے ہو، اور نہیں تم سب پیروی کرتے، اللہ سوائے، رجلن ایک مرد کی، ایک آدمی کی، مسحورا سین حارا سحر زدہ جس کو جادو کر دیا گیا ہے، مسحورا. ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ سب سنتے ہیں اسے، اس کے ساتھ جب وہ سب غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف یا آپ کو، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ سب کہتے ہیں، وہ سب یعنی ظالم کہتے ہیں، نہیں تم سب اتباع کرتے سوائے ایک مسحور یعنی کہ جادو کیے ہوئے مرد، جادو کیے ہوئے آدمی کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو آپ کی باتوں کو ایسے دکھائیں گے کہ جیسے ہم بڑی غور سے سن رہے ہیں، بڑی خیر لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی محفلوں میں شامل ہوں گے، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اس سے اللہ بخوبی واقف ہے کہ ان کے انٹینشنز کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں. وہ آپ کی باتوں کو تو ایسے غور سے سنتے کہ جیسے بہت ابھی ہدایت دے کر چلے جائیں گے اور مبلغ بن جائیں گے، لیکن دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اللہ تو سب کی منافقتوں سے واقف ہے. اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یہاں سے سن کے جاتے ہیں، پھر اپنی میٹنگز کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی. تو خامخواہ جا کے ان کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، وہ تو خود کیا ہے، ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. ان کی محفلوں میں نہ جا کے بیٹھتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تو کیا کہتے کہ وہ ان کے اوپر جادو ہے. تو دیکھیں یہ کتنے کنفیوز ہیں. کبھی کیا کہہ رہے تھے ساحر، کہ وہ خود جادوگر ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں جادو ہو چکا ہے. تو یا تو جادوگری مان لو یا جادو ہو چکا ہے ان کو مان لو. تو کسی بھی چیز پہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کہان کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی نجومی کہتے ہیں. جو جس کے دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، لیکن کوئی بھی بات پٹی نہیں بیٹھ رہی ہے نا. یعنی کہ کوئی بھی ایسا، اگر کوئی مجنون ہوتے جیسے ہم نے پچھلی سوروں میں پڑھا، تو کچھ تو ایسی باتیں جو پاگل ہوتے ہیں تو وہ تو دکھائی دیتے ہیں نا کہ وہ پاگل ہیں، ان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ پاگل ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی ایسے مطلب ایسے وہ تھے اعمال کے جس سے پتا چلے کہ وہ ان کے اوپر وہ ہو گیا ہے، جنون طاری ہو گیا ہے، اور نہ ہی ان کے ایسے کوئی معاملات تھے جس سے لگے کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں یہ جو آ کے آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور پیچھے جو میٹنگز کرتے ہیں، نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، ان سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں. اور یہ اپنے میٹنگز میں کیا کہتے ہیں، ان کی محفلوں میں نہ بیٹھو، یہ تو جادو زدہ لوگ ہیں. چلیے ریپیٹ کریں. تو مطلب فائل مفعول، فائل یعنی کام کرنے والا، مفعول یعنی جس کا کے اوپر کام کیا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں قاتل مقتول، ظالم مظلوم. ظالم یعنی ظلم کرنے والا، ظالم اس سے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم مظلوم ہے نا ہر جگہ سے. تو یہاں پر ظالم یعنی ظلم کرنے والا، مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا. ویسے ہی ساحر یعنی جس نے جادو کیا، جادو کرنے والا، اور مسحور جس کے اوپر جادو کر دیا گیا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 40، آیت نمبر 48. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. انظر، نظرہ سے بنا ہے دیکھو، دیکھو کیفا کیسا، کیسے، ضربوا وہ سب انہوں نے بیان کی، ان سب نے، واو علیہ یعنی سب، ضربہ یعنی دی. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن مثال سے ریلیٹڈ آ رہا ہے تو بیان کرنا یا دینا. دیکھو کیسے ان سب نے دی لکا آپ کے لیے، الامثال مثالیں، آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا تو وہ سب کیا ہو گئے، ضاد لام لام دلہ، گمراہ ہو گئے. تو وہ سب گمراہ ہو گئے، وہ سب بھٹک گئے. فلا پھر لا نہیں، یستطیعون یا وہ واو نون سب استطاعت رکھتے، پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھتے، کیپیسٹی رکھتے، طاقت رکھتے، سبیلا کسی راستے کی، پھر وہ استطاعت نہیں رکھتے کسی راستے کی. انظر کیف ضربوا دیکھو کیسے مثالیں بیان کی ان سب نے آپ کے لیے، دیکھو کیسے بیان کی ان سب نے آپ کے لیے مثالیں. تو وہ سب گمراہ ہو گئے، پھر نہیں وہ کسی راستے کی استطاعت رکھتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ وہ ساحر ہیں، وہ مجنون ہیں اور وہ شاعر ہیں، تو اللہ نے کیا کیا، ان کو گمراہی میں رہنے دی. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تکریم اور عزت وہ ہم پر لازم ہے. اگر کوئی بندہ اس چیز سے غفلت میں آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو دین کو ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے نہ کرے، نہیں، جہاں نبی کی تعظیم ختم ہوئی وہاں پر دین ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ نے کتنی مرتبہ کہا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. الرسول کون سے رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے نا، وہ جو بھی کہہ رہے تھے وہ اللہ رب العزت جو بیان کر رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا، جب کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرنا شروع کی، یہ مسحور ہیں، ان کے اوپر سحر ہو گیا، ان کے اوپر جادو ہو گیا، مطلب ان کی نیتیں خراب تھی نا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے تھے. کچھ لوگ تو نادانی میں کہہ رہے تھے کہ کیا پتہ یہ اچانک سے ایسی باتیں کیوں کرنے لگے. تو کچھ لوگ ایک سمپتی کے لیے آتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، کوئی الگ بات ہو گئی ہے کیا، آپ کا کچھ علاج کروانا ہے تو ہم بہترین معالج لے کر آتے ہیں. کچھ لوگ اس طریقے سے آئے، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ ایک پروپوگینڈا بنایا، اس بات کو بڑا ایشو کر کے ہائی کرا کہ لوگوں کو کیسے ان سے دور کیا جائے. کیونکہ اگر ہم ان کو مان لیں گے تو ہماری سرداریاں کھا جائیں، کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ تو بڑا ریجڈ ہے. ان کے دین میں تو کیا ہے، غلاموں کو اپنے برابر کھڑا کرو، ہم کیسے کر لیں اپنے برابر غلاموں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہی ساری باتوں کی وجہ سے یہ گمراہی میں پڑ گئے، اور اب وہ کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف استطاعت نہیں رکھیں گے، یعنی وہ کبھی بھی اس راستے کو پا ہی نہیں سکیں گے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 49. ہاں. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. آیت نمبر 50. قل كونوا حجارة او حديدا. آیت نمبر 51. او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا.
اب یہ تینوں آیتیں ایک دوسرے کے کنٹینیوشن میں، تو تینوں ساتھ میں کریں گے. آیت نمبر 49. وہ اور قالو وہ سب کہتے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں کیا، جو آئے گا نا اور حل آتا ہے تو اس میں ترجمہ ہوتا ہے کیا کا. کیا، اذا جب، کیا جب، اور وہ سب کہتے ہیں کیا جب، کن ہو جائیں گے، نہ ہم ہو جائیں گے ہم، عظامن ہڈیاں، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، رفاتن اور رفاتن یعنی چورا چورا، بھس بن جائیں گے، ہاں ریزا ریزا بھوسا ہو جائیں گے. ہڈیاں بھی گل جاتی ہے نا ایک وقت آنے کے بعد، تو جب ہم بھوسا بھوسا ہو جائیں گے یعنی ہمارے جو کھالے ہیں گل کے چورا چورا ہو جائیں گی. کیا، انا بے شک، کیا ہم، بے شک اور نہ، انا یعنی بے شک، اور انا پلس نہ، بے شک ہم، لمبعوثون، لا البتہ، لام تاخیر ہے یہاں پر، لا یعنی البتہ، مبعوثون بعث یعنی دوبارہ اٹھانا ہے نا، مبعوث کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اونا ہم سب، خلقن جدیدن، خلقن پیدائش میں، تخلیق میں، جدیدن نئی، کیا نئی تخلیق میں ہم دوبارہ بنا دیے جائیں گے. اور وہ سب کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا یا ریزا ریزا، اور کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نئی تخلیق میں. آیت نمبر 50. قل آپ فرما دیجئے، کونو، کاف واو نون، کن ہے نا، کن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہو جاؤ ہے نا، اور کونو اس کا پلورل ہے کہ ہو جاؤ تم سب، واو الف آ گیا تم سب. قل آپ فرما دیجئے، ہو جاؤ تم سب، حجارتن پتھر، او یا حدیدن لوہا، چاہے تم پتھر ہو جاؤ چاہے تم لوہا بن جاؤ. آیت نمبر 51. او یا خلقن مما، خلقن ایسی تخلیق، ایسی مخلوق، مما من سے، ما جو اس سے، جو یکبرو یا جو اس سے بھی بڑی ہو، پتھر اور جو لوہا ہے اس سے بھی بڑی ہو، فی صدورکم، فی میں، صدور دلو، کم تمہارے سینوں میں جو اس سے بھی بڑی ہو، وہ اس جیسے ہو جاؤ. فَسَيَقُولُونَ پھر، ان قریب، جلد ہی، سین جو ہوتا ہے ہمیشہ فیوچر کے لیے آتا ہے، جلد ہی، ان قریب مطلب وہ کام فیوچر میں ہوگا. پھر سین ان قریب، یا وہ واو نون سب، قولو وہ سب کہیں گے، پھر ان قریب، پھر جلد ہی وہ سب کہیں گے، من کون، یعیدنا کون اعادہ کرے گا، اعادہ یعنی دوبارہ بنائے گا، نہ ہم کو، کون لوٹائے گا ہم کو یا بنائے گا ہم کو. قل آپ فرما دیجئے، الذی وہ جس نے، فطرکم، فطر پیدا کیا، تم کو، اول مرہ، اولا پہلی، مرہ مرتبہ، جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا وہی تمہیں کیا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا. فَسَيُنْغِدُونَ پھر، ان قریب، یونغدون وہ ہلائیں گے، مطلب نوٹ کرنا نا، ایسے سروں کو ہلانے کو کہتے ہیں یونغدون. فَسَيُنْغِدُونَ پھر وہ سب ہلائیں گے سروں کو، سر نہیں لکھا ہوا ہے لیکن سر کے ہلانے کو کہا جاتا ہے. الیکا، الا طرف کا، آپ کی طرف، رؤوسہم اچھا آگے لکھا ہوا ہے رؤوس سر، ہم ان کے سروں کو، راس کا پلورل ہے روس، راس یعنی ایک سر اور روس یعنی سروں، ٹھیک ہے، سروں کو، ہم ان کے سروں کو وہ ہلائیں گے. وَيَقُولُونَ اور یا وہ واؤن سب، قولو وہ سب کہیں گے، اور وہ سب کہیں گے، متا کب ہوا وہ، قل مطلب کب ہوگا وہ جو تم کہہ رہے ہو دوبارہ پیدا ہونا، وہ کب ہوگا. قل آپ فرما دیجئے، عسا ممکن ہے، ان کے، یکونا یا وہ، کونا ہو، قریباً وہ بہت قریب ہو. آیت نمبر 51. او یا 50 سے دیکھتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے کہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، یا تم ایسی تخلیق بن جاؤ اس سے جو بڑی ہو تمہارے سینوں میں. پھر ان قریب وہ سب کہیں گے، کون دوبارہ لوٹائے گا، یعنی دوبارہ اس کام کو کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا. آپ فرما دیجئے وہی جس نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ. پھر ان قریب، اور پھر جلد ہی وہ سب ہلا دیں گے آپ کی طرف ان کے سروں کو، اور وہ سب کہیں گے کب ہوگا وہ، کب ہونا ہے وہ وعدہ پورا.
آپ فرما دیجئے ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو. اب یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں، اور وہ سب کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیا جائیں گے. یعنی کہ ہمارے تو لاجک سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایک شخص جو کہ مٹی بن کے اس میں مٹی میں مل گیا، اب وہ انسان بن کے کھڑا کر دیا جائے گا، دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چورا ہو گئی ہیں جو ہڈیاں، جو بز بن گئی ہیں، وہ دوبارہ سے انسانی تخلیق میں دوبارہ خلقن جدیدن نئی تخلیق میں پیدا کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت دیکھیں کتنا اچھا جواز دیا. کیا جواب دیا اس کا؟ کہ ہڈی کی بات کرتے ہو، چورے کی بات کرتے ہو، اگر تم لوہا بھی ہوتے، ہڈی اور چورا تو نرم ہے نا، اگر تم لوہا یا پھر تم کیا ہوتے، پتھر بھی ہوتے، یا جو تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، کیونکہ ہماری نظروں میں تو اس سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں، ہم تو سب سے زیادہ سخت لوہے کو ہی سمجھتے ہیں اور یا پتھر کو سمجھتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم مٹی یا ہڈیاں ہیں اور جو چورا ہے اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، تو اگر تم پتھر یا پھر لوہا ہوتے یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز اگر تمہارے ذہنوں میں ہو وہ بھی ہوتے، تب بھی ہم تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیتے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا. یعنی یہ سوال کریں گے کون پیدا کرے گا، کون بنائے گا ہمیں دوبارہ، یعنی کون دوبارہ سے اٹھائے گا. تو ان کو جواب دے دو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے. یعنی کسی بھی چیز کا پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ لوٹانا آسان ہوتا ہے. تو دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل ہے. وہ جس نے تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے کیا فرمایا تھا تمہیں کس سے پیدا کیا؟ نطفہ. تم کو نطفے سے، پھر کیا کہا جب آدم کی تکلیف کا بیان ہے تو کس سے؟ تراب سے، سڑی ہوئی مٹی سے، گارے سے، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو کہ کچھ بھی اوقات نہیں رکھتی تھی، ان کی کچھ وقت نہیں تھی، اس سے تو تمہاری تکلیف کر سکتا ہے. اور تم جو پہلے سے بن چکے ہو اس سے دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے. تو تم اگر پتھر کے بھی ہو جاؤ اور لوہے کے بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی کسی سخت کے ہو جاؤ چیز کے، تب بھی اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. جب تم یہ جواب کہو گے ان کو کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو وہ تنزیہ طور پر ساری لائن، ہاں ہاں سن رہے ہیں، ہاں بولو کب ہوگا وہ وعدہ پورا. ہاں ہم نے سن لیا. یعنی کہ ایک تنزیہ طور پر ایک مذاق اڑانے کے لیے، ہاں دیکھو ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا. ہاں اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ کب پورا ہوگا وہ وعدہ. اس طرح سے وہ سر کھلاتے ہیں تمہارے سامنے اور کیا کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا. تو ان سے کیا کہہ دو کہ کیا پتا وہ تو تمہارے وعدہ قریب ہی آ لگا. قیامت جب آئے گی تب آئے گی، موت تو قریب نہیں ہے. کس کو پتا ہے کہ کب خبر کے کب اس کو اللہ رب العزت اس کی روح کو قبض کر لے. اور موت کا کوئی فکس وقت نہیں ہے کہ ہم 100 سال کے بعد ہی مرنے والے ہیں، یا اسی لیے اللہ نے بالکل انسرٹن رکھا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ فکس رول بنا دیا، ورنہ تو انسان پاگل ہو جاتا. اگر اس کو پتا چل جاتا اس کو تو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں کر پاتا. اس کو اگر یہ پتا ہوتا کہ مجھے اگلے دن مرنا ہے یا 5 دن بعد یا 50 دن یا 100 سال بعد مرنا ہے، تو وہ 100 سال اس میں بے چینی میں گزرتے، اضطراب میں گزرتے کہ اب میرا ایک دن چلا گیا، میرا ایک لمحہ گیا، اب مجھے مرنا ہے، اب مجھے مطلب اس کی زندگی پوری. اور دیکھیں آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، ہمیں جب پتا نہیں ہے تو اتنی لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں. کہاں کی پلاننگ کر لیتے ہیں، اپنی نسلوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں. اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں، نہ موت کو یاد کرتے نہ کچھ کرتے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ کیا خبر کہ وہ وعدہ آ ہی لگا ہو، بہت ہی قریب آ چکا ہو. ریپیٹ کریں تینوں آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 52. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. یوما اس دن، یوما جس دن، یدعوکم یا وہ دال عین واو دعو یعنی پکارنا. دعا کرتے ہیں نا ہم، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. تو دعا یعنی پکارنا. یا وہ دعا پکارے گا تم کو، جس دن وہ پکارے گا تم کو. کون پکارے گا؟ اللہ پکارے گا. جس دن پکارے گا وہ تم کو، فتستجیبون، پھر تا تم واو نون سب استجاب تم سب جواب دو گے، پھر تم سب جواب دو گے بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، بھی ساتھ حمدی حمد ہی اس کی،
اس کی حمد کے ساتھ، وَتَظُنُّونَ اور تم باؤنو سب، ظن تم سب گمان کرو گے، ان نہیں، اللہ آ گیا نا تو نہیں ہو جائے گا ان نہیں، لبس تم، لبسا رہے، تم سب، تم نہیں ٹھہرے، تم نہیں رہے، اللہ سوائے قلیلاً بہت تھوڑے وقت، بہت تھوڑا، جس دن وہ پکارے گا تم کو، پھر تم سب جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ، اور تم سب گمان کرو گے کہ نہیں تم سب رکھے سوائے تھوڑا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان، جب موت کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سور پھونکیں گے نا، دوبارہ جب پھونکا جائے گا، دو سور پھونکے جائیں گے. ایک سور وہ ہوگا جو قیامت کے لیے ہوگا، جس میں سارے کیا ہوں گے، ساری دنیا کو فنا کر دیا جائے گا. پھر دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، اس کے اندر ساری دنیا کو دوبارہ سے بلایا جائے گا. تو اللہ کیا فرما رہے کہ جس دن اللہ پکارے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں آتا، میں نہیں آتا. آج تو دنیا میں کر لیتے ہیں نا کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں ہم نہیں آتے، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے. جس دن اللہ اس دن وہاں قیامت کے دن پکارے گا تو سارے کے سارے جواب دیں گے، اور جواب بھی کیسے؟ اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کرتے ہوئے سارے اس کی طرف دوڑ پڑیں گے. اور انہیں ایسا گمان ہوگا کہ وہ تو دنیا میں کچھ ہی لمحہ رہ کر آئے ہیں، انہیں لگے گا ایک پہر، دو پہر، آدھا دن، اس سے زیادہ نہیں. یعنی سوچے کہ اس دن کی طویل کتنی طوالت ہوگی کہ یہ 70 80 100 سال کی زندگی ہمیں لگے گی ایک پہر، دو پہر، یا پھر آدھا دن، یا ایک شام، یا ایک وقفہ گزار کر آئے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن ساروں کو تمہیں ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے، اور تم کو لبیک کہتے ہوئے بلکہ حمد کرتے ہوئے ہمارے سامنے. چلیے ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 53. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. آیت نمبر 54. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَقُلْ اور قل آپ فرما دیجئے، اور آپ فرما دیجئے لعبادی لیے، عبادی میرے بندوں. عباد کیا ہے؟ عبد کا پلورل ہے. عبد یعنی ایک بندہ، عباد یعنی بہت سارے بندے، یعنی سارے بندے. آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، یا میرے بندوں کے لیے، یقولو یا وہ واو الف سب، قولو وہ سب کہیں. آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ سب کہیں، التی وہ جو، کیا احسن وہ جو ہو، احسن، احسن ناٹ جسٹ حسن، احسن افعلو پیٹرن پر ہے، بہترین، بہت بہترین بات کہیں. انا بے شک، الشیطانو شیطان، ینزغو وہ تیڑ ڈال دیتا ہے، بینہم ان کے درمیان، وہ تیڑ ڈال دے گا ان کے درمیان. ان الشیطانا، انا بے شک شیطانا شیطان، کانا ہے، للانسانی انسان کے لیے، عدوًا دشمن، مبینہ کھلا دشمن ہے. اور آپ فرما دیجئے میرے بندوں کے لیے، میرے بندوں سے کہ وہ سب کہیں وہ اچھی ہو، بہترین ہو. بے شک شیطان وہ تیڑ ڈال دیتا ہے ان کے درمیان. مطلب تیڑ ڈال دینا یعنی کہ دلوں کو جدا کر دینا ہے نا، یعنی فساد ڈال دینا، فساد ڈال دیتا ہے ان کے درمیان. بے شک شیطان فساد ڈال دے گا ان کے درمیان. بے شک شیطان ہے انسان کے لیے کھلا دشمن. آیت نمبر 54. ربکم اعلم بکم، ربکم رب تمہارا، کم یعنی تمہارا رب، عالم وہ خوب جانتا ہے، بکم تم کو، بی کو کم تم کو خوب جانتا ہے. ان اگر، یشا یا وہ چاہے، اگر وہ چاہے، یرحمکم یرحم یا وہ رحمہ رحم کرے، تم پر، وہ چاہے تو وہ رحم کرے تم پر، او یا ان اگر، یشا وہ چاہے، یعذبکم یا وہ عذاب دے تم کو، وما اور نہیں، ارسلا بھیجا نہ ہم نے، کا آپ کو، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم علا پر، ہم ان پر، وکیلا کوئی نگہبان بنا کر، داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہم نے. ربکم عالم بکم تمہارا رب تو تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ رحم کرے تم پر، اور اگر وہ چاہے تو وہ عذاب دے تمہیں.
اور نہیں ہم نے بھیجا ہے آپ کو ان پر نگہبان یا ذمہ دار بنا کر. اب دیکھیں آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو, واٹ ہی سینگ, میرے سارے بندوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو, کہ وہ ایسی بات کریں جو احسن ہو, یعنی زبان سے ایسی باتیں نکالے جو خوبصورت ترین ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن بندے کو کیا چاہیے کہ وہ بات کہے تو بہتر کہے, اچھی کہے, ورنہ اگر نہیں کہہ سکتا تو کیا کر لے, خاموشی اختیار کر لے. تو یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جو بہترین بات ہو وہ اپنی زبان سے نکالے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ذرا سی زبانوں کی لغزش کیا کر دے گی, ان الشیطان ینزغ, وہ شیطان کیا کرے گا, بات اچکے گا تمہاری ذہن زبان سے, وہ اس کے کان میں اس کا وسوسہ بنا کے اس کو اتنا بڑا رائی کا پہاڑ بنائے گا کہ دیکھو اس نے تیرے بارے میں کیا کہا, اس سے تو تیری عزت چلی گئی, لوگوں میں تم وہ ہو گئے. عزت دینے والا اللہ ہے, وہ سننے والا بھی بچے کان کا, وہ بولنے والا بھی, اس کی بھی زبان صحیح. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ زبان سے اچھی باتیں نکالو, ورنہ تمہاری اس بات کا کہ تمہاری زبان سے جہاں لغزش ہوئی, شیطان سب سے پہلے اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور وہ کیا کرے گا, تمہارے آپس میں وہ فساد ڈلوا دے گا. کیونکہ زبان سے جتنے فساد پھیلتے ہیں اتنے تلوار سے بھی نہیں پھیلتے. اس کا اس کو, اس کا اس کا, اس کا اس کی گوسپ, اس کے کان میں وہ بات, اس کے کان میں یہ غیبت, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اور پھر کیا ہوتا ہے, آپس میں دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے, تمہاری زبانوں سے جو لغزشیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا, تمہارے درمیان فساد ڈالے گا. بے شک وہ تو ہے ہی تمہارا خدا دشمن, تو کیوں اپنے دشمن کو دوست بنا کے رکھا ہوا ہے, کیوں اس کو موقع فراہم کرتے ہو, کیوں اس کے لیے تم نے اپورچونیٹیز رکھی ہوئی ہیں کہ تم اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالو جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھائے اور تمہارے درمیان میں فساد ڈال دے. بے شک تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے, تمہارے دلوں سے واقف ہے. تو کم از کم دل اگر صحیح نہیں ہے تو زبان تو صحیح رکھ لیں. اگر زبان صحیح ہو جائے گی نا تو انسان کا دل جو ہے نا وہ پھر خود شفاف آئینہ بن جائے گا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب تو تمہیں خوب جانتا ہے, اگر وہ چاہے تو وہ تم پر رحم کرے, وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. اس کا کیا مطلب ہے, سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی تھی, مجھے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے. نہیں, اللہ, تم نے نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں عذاب دے رہا ہے. تو یہاں پر کیا, اور اللہ جس کو چاہے دکھ رہا ہے کہ زندگی بھر گناہ کر کے مرا ہے اور جنت میں اعلیٰ فردوس میں بیٹھا ہوا ہے, تو ہم جا کے سوال کریں گے یا اللہ یہ فردوس میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, دنیا میں تو اتنے بدکاریاں کرتا تھا, برے کام کرتا تھا, اتنا بدبخت تھا. نہیں, ہم یہ ایک بات بتایا, ایگزامپل, سب کو نہیں پتا چلے گا. ہم سوال نہیں, ہم صرف ایک ایگزامپل. نہیں, جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں جب جائیں گے دل دھو دیے جائیں گے نا, تو پھر کوئی یہ نہیں بولے گا کہ میں نے اس کو تو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ یہ کہے گا, اس کے برعکس کیا کہے گا انسان, ہائے افسوس, کاش تھوڑی اور نیکی کرنی ہوتی تو کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہوتا. اتنی سی نیکی پر, ایک صدقے پر, وہ جو اس دن صدقہ ہو رہا تھا اس کے اندر اتنے بڑے ریوارڈ بچے. میں کمبخت, میں نے کیوں نہیں صدقہ کیا اس دن, آج میرا بھی کہیں اچھا اونچا لیول ہوتا. آج میں 88 پہ تھا, کیا ہوتا 99 پر ہوتا, 10 لیول اور بڑھ گئے ہوتے. تو انسان اس دن کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوگا, سارا کچھ اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہوگا. ہاں, قیامت میں جنت میں جانے کے بعد ہر انسان اپنے آپ کو بلیم کرے گا, ہے نا. اور قیامت کے دن بھی سب یوم الحسرت ہے نا, اس دن ہر کوئی یہ حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش ایک لمحہ بھی کیوں ضائع کیا, کاش یہ لمحہ جو اللہ کے نام میں لگا دیا ہوتا ہے تو اس کے ریوارڈ دیکھ کر آج ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ بھی ایک مرتبہ اور الحمدللہ کہہ لیا ہوتا تو یہ جنت کا یہ جو کونا خالی پڑا اس میں بھی کئی 4-5 تو پیڑ لگ گئے ہوتے, درخت لگ گئے ہوتے, یہاں بھی سایہ ہوتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمایا, تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے. اب وہ کسی کو سزا دے رہا ہے یا کسی پر رحم کر رہا ہے تو وہ دلوں کو جج کر کے دے رہا ہے, تمہارے اوپر کو نہیں. ہم اوپر کو جج کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ یہ تو بڑا گناہگار تھا, اس کو کیسے بخش دیا. تو یہ معاملہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ جس پر رحم کرے, وہ جس پر عذاب دے, کیونکہ تمہارا رب تو تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے. اور بالکل, ہاں بالکل, اللہ نہ دیکھیں عدل بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ رحم زیادہ کرے گا. کیونکہ اگر عدل کرنے پر اتر آئے نا اللہ تو پھر کوئی بچے گا نہیں.
ابھی ہم نے وہی پڑھی تھی نا اس دن, تھوڑے دن پہلے کیا آیت پڑھی تھی کہ تمہارا رب اگر تمہیں سزا دینے پر اتر آئے نا تو دھوئے زمین پر ایک انسان نہ بچے, کوئی چلنے والا جاندار دکھائی نہ دے جیسے تمہارے اعمال ہیں. وہ تو تمہارے مطلب وہ ستار ہے. اور پھر کیا صفت پڑی, وہ حلیم ہے, بردبار ہے, تمہارے گناہوں پر پکڑتا نہیں فوراً, وہ تمہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے, مہلتیں دیتا رہتا ہے, اب بھی پلٹاؤ میری طرف, اب بھی پلٹاؤ. اور بعض اوقات تو ایسا کرتا ہے پوری زندگی تک لوگ نہیں پلٹتے تب بھی ان کو یہاں پر نہیں پکڑے گا, وہ پکڑے گا تو آخرت میں پکڑے گا. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے, وہ چاہے تو تمہارے اوپر کیا کرے, سزا دے. تو اللہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو رحم کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ کہے گا کہ میری مرضی تو میں اس کو عذاب دے دوں. نہیں, اللہ اس کے اندر تو اس کی اور مرضی اور شامل ہو جائیں گی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب تم سے زیادہ تم سے واقف ہے, اسی لیے وہ تمہیں چاہے تو عذاب دے گا, چاہے تو تمہیں کیا دے گا, رحم کرے گا. تو یہ چاہے والا معاملہ ہماری نظروں میں ہے, لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ وہ کس کو عذاب دے رہا ہے, کس پر رحم کرنا ہے. اور وما ارسلنا کا, بالکل, اور آپ کو نہیں ہم نے بھیجا ان کے اوپر نگہبان بنا کر, آپ کو ان پر پکڑ پکڑ کر کسی کو ہدایت نہیں دینی ہے. آپ سے تو اتنا ہی جو کام دیا گیا ہے تبلیغ کا, آپ لوگوں تک میسج پہنچائیں, اور اللہ رب العزت باقی کا معاملہ جو حساب کتاب کا وہ خود دیکھ لے گا. چلو جب تو سب آئے گا نا, جو آپس میں ایسا ہوگا. ہاں تو گنا لے, ہاں سب کو پتا چل جائے. پردہ ڈالنا ہے تاکہ اللہ ہمارے ایبے پر پردہ ڈالے. بالکل بالکل, ہاں نہیں, ہاں ہاں. اور دیکھیں سب سے اچھی اور سب سے اہم بات کیا ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس شخص نے جس کا راز ہے وہ اپنے راز کو اپنے اندر دفن کرے. یہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ کسی کو تو بتانا ہے اور پھر اس کو منع کرنا ہے, اس کو بھی آزمائی دیکھتے. ہاں ہاں, دیکھیں 3 چیزیں ہیں اس کے اندر کہ تم کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ فلاں جو شخص ہے وہ راز بول رہا ہے. ایک تو اگر وہ کچھ بات بولے اور پھر اس کے بعد کہے کہ یہ راز ہے, کسی سے نہیں بولنا ہے, تو اب یہ پوری چین نہیں چلانا ہے کہ بھائی اس نے منع کری تھی بولنا نہیں, اس نے منع کری اور اینڈ میں جا کے اس تک ہی بات پہنچ جاتی کہ فلاں سے مجھے پتا چلا ہے. ہاں, تو یہ پہلی چیز یہ کہ اس شخص نے خود منع کر دیا کہ آپ نے یہ بات نہیں بولی. تو ہم نے تھوڑا سا اپنے پیٹ پر کنٹرول کرنا ہے, تھوڑے سے اپنے نفسوں پر کنٹرول کرنا ہے, اس کو بات کو آگے نہیں پہنچا. دوسرا کہ ایک شخص جب وہ اپنی آواز کو بہت پست کر دے, بہت سلو کر دے, اور پھر وہ آپ کو کوئی بات ہے جو اس کی نارمل ٹون ہے اس سے کم کر دے. اب جیسے ہماری ٹون بہت اونچی ہے, اگر ہم اس سے کم میں آپ کو کوئی بات بولتے ہیں اس کا مطلب ہم راز کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے راز ہے بولنا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو ٹون کر, ہاں تو اس سے آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ ٹون کم ہو گئی. تیسرا یہ کہ جب کوئی شخص کسی کو کچھ بات کہہ رہا ہو اور وہ لگاتار ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب تب بھی وہ راز ہے. تو ان تینوں سچویشن میں اس شخص کی بات آپ کو آگے نہیں بڑھانی ہے. اب اس نے تو بول دیا, آپ کو ٹرسٹ کر کے اس کی پکڑ نہیں ہے, پکڑ آپ کی ہے کیونکہ آپ کے جو نفس ہے نا اس پر آپ کا قابو نہیں ہے. ہاں بالکل, ہاں بالکل بالکل, ٹھیک ہے. ہاں 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 ہاں, محفل میں 2 لوگ, ہاں 2 لوگ آپس میں, ہاں ہاں نہیں کر سکتے, ہماری کوئی برائی ہو رہی ہے. بالکل بالکل, اور یہ مجلس کے آداب میں سے ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 55 وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ٹھیک ہے. وہ اور رب کا رب کا آپ کا اور آپ کا رب عالم وہ زیادہ جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے بی کو من جو اس کو جو فِي السماواتی والارض فی میں السماواتی آسمانوں و اور الارضی زمین میں جو آسمانوں اور زمین میں ان کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک فضلا فضیلت دی نہ ہم نے کچھ بعض النبیین نبیوں کو علی بعض بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. وآتینا اور عطا کیا نہ ہم نے داود علیہ السلام کو زبور. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھی ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اور بے شک اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر اور عطا کی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور. اب دیکھیں مشرکان مکہ کیا کہہ رہے تھے پیچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملے تھے کہ نبوت دینے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا، ہم بھی تو تھے ہماری اور یہ تو مشرکان مکہ کا یہ ہو گیا تھا. اور یہود کو کیا تھا، ہماری نسل میں سے ان نسل میں کیوں چلا گیا، بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئی نبوت، ہماری چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب سب جو آسمان اور زمین میں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، کس کے اندر کتنی خیر ہے، کس کے اندر کتنی شر ہے، کون کس پوسٹ کا اہل ہے، کس کو کون سا عہدہ دینا چاہیے، کس کو نبوت دینی چاہیے، کس کو گمراہی میں رہنے دینا چاہیے. تمہارا رب ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، ہر شخص سے بخوبی واقف ہے جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اونچا درجہ دے دیا، کسی کو ان سے کم دیا ہے. اب لیکن کیا ہم نے تلنا نہیں کرنی ہے کہ یہ اونچا ہے، ہم نے کیٹیگرائز کرنا ہے کہ یہ پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر، یہ اللہ نے کیا ہے اور وہی جانتا ہے کس کا کیا مرتبہ ہے. پھر اللہ نے ان کے نبی کا بھی ایک ذکر کر دیا کہ ہم نے داود کو زبور بھی تو عطا کی، ہم نے ان کو بھی تو چنا تھا، جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ویسے ہم نے داود علیہ السلام کو بھی چنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلت اللہ نے دی ہے لیکن تم لوگوں نے ایسا نہیں کہنا کہ میں سب سے افضل انبیاء ہوں. تم اپنی زبانوں سے یہ باتیں نہ نکالو. یونس علیہ السلام پر بھی مجھے فضیلت نہ دو. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ نے ایک تھوڑی بہت پکڑ کی تھی نا ان کی، باقی کسی نبیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوا، تو کہا کہ یونس علیہ السلام پر بھی مجھے فضیلت نہ دو. یعنی وہ اللہ کا معاملہ ہے جو اس نے کیا، لیکن بندوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم نبیوں کو اونچا نیچا یہ اس طرح سے کریں، ہے نا. چل ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 56 قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. اولئک آیت نمبر 57 اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم وسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اب دیکھیں اس میں اسی شرک اور اس کی بات آ رہی ہے نا. یہ آیت ہم الگ پیرائے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے ادعو دال عین واو دعا پکارو، دعا کرو یعنی پکارو. قل آپ کہہ دیجئے پکارو الذین ان لوگوں کو زعمتم جنہیں تم سمجھتے ہو، تم گمان کرتے ہو. زوم یعنی گمان کرنا. تم گمان کرتے ہو، کیا گمان کرتے ہو؟ معبود گمان کرتے ہو. من دونہی من سے دونہی علاوہ ہی اس کے علاوہ تم جس کو گمان کرتے ہو. فلا پھر لا نہیں یملکونا یا وہ واؤ سب ملکہ مالک ہیں یعنی اختیار رکھتے ہیں. پھر نہیں وہ سب مالک ہیں، نہیں وہ سب اختیار رکھتے کشفا دور کرنے کا. کس چیز کو دور کرنے کا؟ الضری ضرر کا، تکلیف کو دور کرنے کا. عنکم تم سے، ان سے کم تم سے، ولا و اور لا نہیں تحویلا
اور لا نہیں تحویلا بدل سکتے. آپ فرما دیجئے پکارو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو اپنا معبود, دیٹ از ان دا بریکٹ, وہ جن کو تم گمان کرتے ہو معبود اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر, تو نہیں وہ سب مالک ہے, نہیں وہ سب اختیار رکھتے دور کرنے کا تکلیف تم سے, اور نہ ہی وہ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. آیت نمبر 57, اولئک, یہ جن کو تم زعم کرتے ہو, اولئک یہی لوگ کیا ہیں, الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یدعون, وہ تو خود, وہ سب دعا, وہ تو خود پکارتے ہیں, یبتغون, یا وہ سب ابتغاء یعنی چاہنا, تلاش کرنے کو, وہ سب چاہتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, الی ربہم, الی طرف, ربی رب, ہم ان کے رب کی طرف, وسیلہ, وسیلہ ذریعہ, ایوہم, ایو کون سا, ہم ان میں سے, اقربو, الف زیادہ, قربا قریب ہے, اقربو از آن دا پیٹرن آف افعلو, اکبرو, افعلو, ہے نا. ابھی کتنے, ابھی اس سے پہلے بھی آیا تھا ایک اور ورڈ, کون سا تھا وہ, ہاں افعلو پیٹرن پر, ہاں, اور ابھی جو نصیحت آئی تھی ہم عورتوں کے لیے, اب بولیں گے عورتوں کے لیے تو کوئی نصیحت ہی نہیں آئی آج تک. احسنو, اچھی بات کرو, وہ مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے زیادہ ہے, اس لیے ہم نے کہا عورتوں کے لیے ضرور. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اقربو زیادہ قریب ہے, ویرجونا, مسلم مردوں کو ضرورت ہے لیکن عورتوں کو ضرورت ہے, عورتوں کو زیادہ ضرورت ہے, مردوں کو بھی عورتیں کریں گی, بالکل, بالکل, الحمدللہ, جسٹیفائڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقربو زیادہ قریب ہے, وہ اور یرجو, یا وہ واو نون سب, را جیم واو, رجوع کرتے ہیں یعنی کہ امید رکھتے ہیں, را جیم واو امید, اور را جیم عین لوٹنا, انا للہ و انا الیہ راجعون, لوٹنا, راجعون عین سے آئے گا, را جیم عین, تو اس کا مطلب لوٹنا, واجیم واو یعنی امید کرنا. ہاں, مدینہ, وسیلہ, راجیم عین, وسیلہ, راجیم واو, راجیم واو, روٹ ورڈ, امید کرنا, ٹو ہوپ, امید کرنا, وَيَرْجُونَ, واو اور یا وہ, واو نون سب, راجیم واو, اس کا روٹ ورڈ ہے رجوع یعنی کہ امید رکھنا, اور وہ سب امید رکھتے ہیں, رحمتہ, رحمہ, رحمت ہو, اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, وہ یخافون, و اور یا وہ, واو نون سب, خوفا, وہ ڈرتے ہیں, وہ خوف رکھتے ہیں, عذابہ, عذاب, عذاب ہو, اس کے عذاب سے وہ خوف کرتے ہیں, انا بے شک عذاب, عذاب, ربی کا, آپ کے رب کا, کانا ہے, محظورا, ڈرنے کی چیز, ڈرانے والا. حذرا, حذر الموت, ہم لوگ کتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں نا یہ, حذرا مطلب ڈر, ٹھیک ہے, محظورا ڈرانے والا, ڈرنے کی چیز. اب شروع سے پڑھیں اس آیت کو, ارے دیکھتے ہیں پہلے. آپ فرما دیجئے کہ پکارو, آیت نمبر 56, آپ فرما دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم زعم کرتے ہو, جن کو تم گمان کرتے ہو اپنا معبود, اس کے علاوہ, اس کو چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ کر, تو نہیں وہ سب مالک ہیں, نہیں وہ سب اختیار رکھتے دور کرنے کا ضرر کو, اور نہ ہی وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں, وہ جن کو تم زعم کرتے ہو, یہی وہ لوگ ہیں, وہ سب پکارتے ہیں, کس کو پکارتے ہیں, اللہ کو, وہ تو خود اللہ کو پکارتے ہیں, تلاش کرنے کو اپنے رب کی طرف وسیلہ, اور کون ہے ان میں سے زیادہ قریب, اور وہ سب, ہاں, اور وہ سب, ہاں, وہ سب امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی, اور وہ سب خوف رکھتے ہیں اس کے عذاب سے, بے شک عذاب آپ کے رب کا ہے ڈرنے کی چیز. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر جن بتوں کی بات کی ہے, وہ لکڑی پتھر کے بت نہیں ہیں, یہ وہ جاندار لوگ ہیں جن کو ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے. اب ہم, کلیئر آیت ہے, اب ہم اس کو بند لفظوں میں کہتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل جنہوں نے فرشتوں کو اپنا معبود بنا لیا, کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا, کسی نے عزیر علیہ السلام کو کہہ دیا. اب وہ زمانے نبیوں کے تھے, اب آج کے دور کے حساب سے سوچ لیں کہ کیا معاملہ ہے.
تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے معبود ہو سکتے ہیں تو وہ تو خود طاقت نہیں رکھتے تمہارے کسی نقصان اور شر اور تکلیف کو دور کرنے کی، اور نہ ہی ان کے اندر اتنا، ایک تو ہے کہ شر کو ہٹا دینا، ایک تو یہ ہے کہ تکلیف کو دور کر دینا۔ یہاں پہ دوسرا آپشن بھی بتائے گا کہ وہ تو بدل تک نہیں چل سکتے، مطلب یہ اس کی جگہ کوئی اور چیز دیتے ہیں، وہ اس تک کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس، تو دور ہٹانے کی تو بات ہی دور کی رہی۔ پھر یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو خود اللہ کے طلبگار ہیں، یہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی وہ تو خود، جب کہ وہ اپنی قبروں میں چلے گئے، جب کہ ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو وہ تو خود اب قبروں میں چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا کوئی ذریعہ، کوئی ہمیں صدقہ جاریہ مل جائے، کوئی ایسا تو ہو جو ہمارے لیے دعا کرے مغفرت کی، تو اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند کرے۔ ہاں اگر نیک لوگ ہیں تو خیر ان کو ایسی ضرورتیں نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے، لیکن پھر بھی ان کے اعمال کا سلسلہ تو ختم، اب تو وہ نہیں کچھ کر سکتے، تو وہ تو خود اب قبر میں جب چلے گئے، عالم برزخ میں بھی چلے گئے، تو تب بھی تو امید ہے کہ اللہ مجھے جنت کا اعلیٰ درجہ چاہیے، مجھے تیرے سب سے زیادہ قریب ہونا ہے۔ اقرب، کون زیادہ قریب ہے یہ آپس میں بھی سوچتے ہوں گے، وہاں تو زندہ ہے نا وہ روحوں کی دنیا میں، تو وہ وہاں پر اس چیز کا مطلب ایک ان کے اوپر یہ رہے گا تعریف کہ جب تک کہ ان کے لیے فیصلہ نہیں کر دیا جاتا جنت کا، تب تک تو وہ یہ سوچیں گے نا، یا اللہ مجھے زیادہ قریب ہونا ہے تیرے، مجھے سب اندر ایک کمپٹیشن ہے، وہ تو خود چاہتے ہیں اس کی رحمت، وہ تو خود کیا ہے، ابھی قبر میں ہے، حشر کا معاملہ باقی ہے، قیامت کا معاملہ باقی ہے، تو ابھی تو وہ خود بھی ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، فرشتے ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، وہ تو قربت میں وہ تو کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ تو کبھی معصیت نہیں کرتے، وہ تو کبھی نافرمانیاں نہیں کرتے، اور فرشتے ڈر رہے ہیں، اور ہم اتنے دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ تو خود لوگ کیسے ہیں جو اللہ کی طرف اپنا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیا پالیں، اس کے قریب ہو جائیں، اس سے رحمت پالیں، اس کے عذاب سے ہم کیا ہے، خوف زدہ ہیں، اور اللہ کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز، اللہ کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے، اگر کوئی نہیں ڈرتا تو وہ سری گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے دلوں سے وہ ڈر ختم ہو گئے نا، ہمیں یہی نہیں خبر کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کا عذاب بھی کچھ ہے، قبر کا عذاب بھی کچھ ہے، حشر کا ہے، پھر لیول، پھر اس پل صراط کا لیول ہے، میزان کا لیول ہے، کتنے سارے ابھی مطلب لیولز باقی ہیں، ابھی تو قبر کا بھی نہیں پہنچا ہے، تب بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، بالکل بے فکر جیسے دنیا میں آئے ہیں مزے کرنے، اور پھر کوئی مطلب وہ نہیں ہے جس کے پکڑ ہوگی، سوال ہوگا۔ اللہ کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز، اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، تو سوچے کتنی خوفناک، ہاں کتنی ڈرنے والی بات ہوگی کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے فضل میں رکھے، اپنے رحم و کرم پر رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، اور پل صراط پر بھی اللہ ہمیں بجلی کی طرح پار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمام مراحل کو آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں دونوں آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَإِن، اور نہیں، من قریۃ، کسی بستی میں سے، اور نہیں کسی بستی میں سے، الا سوائے، نحنو ہم، مہلکوہا، ہلاک کرنے والے ہیں، اس کو ہلاک کرنے والے ہیں اسے، قبل یوم القیامتی، قیامت سے پہلے، او یا معذبوہا، معذب عذاب دینے والے ہیں، اس کو یعنی اس بستی کو، یہ کی ضمیر ہے نا، قریہ کی طرف جا رہی، بستی کی طرف، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، کانا ہے، ذالکہ یہ، فی کتاب، فی میں، الکتاب کتاب، مستورہ لکھا ہوا، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا، الکتاب ہے نا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا،
اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں ہلاک کرنے والے ہیں اسے یعنی اس بستی کو اس سے پہلے قیامت کے دن سے پہلے یا ہم عذاب دینے والے ہیں اس کو عذاباً شدیدہ سخت عذاب ہے یہ کتاب میں مستورہ لکھا ہوا یعنی سطر سے بنا ہے لکھا ہوا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہر بستی کو قیامت سے پہلے عذاب میں پکڑ لیا جائے گا یا اسے ہلاک کر دیا جائے گا. یعنی وہ بستیاں جو کہ گناہ گار ہیں جو اپنے فتنے پھیلاتی ہیں تو قیامت کے دن سے پہلے کیا ہوگا وہ ساری بستیوں کو ہلاک کیونکہ قیامت کے دن تو ہر کسی کو ہلاک ہونا ہے چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو لیکن عذاب جو معذب کون ہے جو گناہ گار ہیں جو فساد پھیلانے والی ہے وہ معذب ہونے والی ہیں تو ان کو قیامت سے پہلے کیا کر دیا جائے گا سب کو ہلاک کر دیا جائے گا یا عذاب دے دیا جائے گا سخت عذاب. اور یہ سارے ان کے ڈیز اور ان کا وقت سب کچھ کیا ہے لوح محفوظ میں فکس کر رکھا ہوا ہے. آیت نمبر 5 لوح محفوظ میں ہی تو سب کچھ لکھا ہوا ہے وہیں سے تو ہوگا. ہاں تو لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ ذرا دعا تو کرے بندہ جبھی تو پھر وہ کروں میں اور یہ دعا ہی نہیں کرتا تو پھر کیسے میں ہاں چلو آیت نمبر 15 ہاں بالکل اگر شر ہے اللہ نے کہ کتنا مطلب اللہ کا نظام کتنا خوبصورت ہے جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے سارا یہ اپن سوچتے نا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا یہ کیسے ممکن ہوگا تو یہ ساری چیزیں آیت نمبر 59 وما منعنا ان نرسل بآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بآیات الا تخویفا وما اور ما نہیں منعنا روکا منع کیا یعنی منع کیا نہ ہم نے ہمیں اور نہیں روکا ہے ہمیں اور نہیں منع کیا ہمیں ان کے نرسلا نون ہم رسلا بھیجیں بھی آیاتی نشانیوں کو اللہ سوائے معجزات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر نشانی یعنی معجزات اللہ سوائے ان کے کذبا بہا کذبا جھٹلایا گیا ہے بہا اس کو جھٹلایا بہا اس کو ان نشانیوں کو ان معجزات کو الاولون پہلے لوگوں نے اس کو جھٹلایا وہ آتینا اور آتی عطا کیا نہ ہم نے اور عطا کیا ہم نے یعنی عطا کیا تھا ہم نے کس کو سمود کو ناقتا اونٹنی مبصرتن واضح یعنی کہ کلیئر وہ نشانی تھی کلیئر وہ معجزہ تھا اونٹنی واضح نشانی فظلموا پھر واو الف ان سب نے ظلم کیا بہا اس کے ساتھ یعنی اس اونٹنی کے ساتھ وما اور نہیں نرسلا نون ہم رسلا بھیجتے بھی آیاتی نشانیوں کو یا پھر معجزات کو اللہ سوائے تخفیفا خوف دلانے کے لیے ڈرانے کے لیے اور نہیں ہمیں روکا ہے کہ ہم بھیجیں اپنی نشانیوں کو نہیں ہمیں روکا ہے کسی نے کہ ہم کیا کریں بھیجیں نشانی یعنی معجزات سوائے یہ کہ جھٹلایا اس کو ان نشانیوں کو پہلوں نے اور عطا کیا ہم نے سمود کو ناکا واضح نشانی اور پھر ان سب نے کیا کیا ظلم کیا اس کے ساتھ اور نہیں ہم بھیجتے آیتوں کو نشانیوں کو معجزات کو سوائے ڈرانے کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم نے کیوں اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے اللہ کے اوپر تو کسی کا جبر نہیں ہے اللہ کے اوپر تو کسی کا زور نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے کہ اللہ کیوں نہیں بھیجتا. کیا ہو رہا تھا ایک ریزنٹمنٹ چل رہی تھی ایک رسہ کشی چل رہی تھی یہاں سے لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشر تھا مشرکان مکہ کے نشانی دکھاؤ معجزہ دکھاؤ آپ نبی ہیں تو ہمیں معجزہ چاہیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا عیسیٰ علیہ السلام کو ملا آپ کو کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں نو معجزہ اگر ان کو ایمان لانا ہے قرآن سن کے ایمان لائے نہیں معجزہ کوئی نہیں دکھایا جائے گا. اب اللہ اس کا جواب کیا پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیوں رکے ہوئے نشانی دکھانے سے
کیوں ہم نے نشانی یعنی کہ معجزہ نہیں دکھایا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی معجزہ دکھایا گیا اور اس سے پہلے کے لوگوں نے جھٹلا دیا اس کو. اب ایک ایگزامپل دے کر بتایا. نشانی بہت ساری دکھائی گئی. ایک ایگزامپل یہ لے لو کہ سمود کو ہم نے, انہوں نے اپنے منہ سے یہ معجزہ مانگا تھا. سمود جو تھے انہوں نے کہا تھا ہمیں پہاڑ سے اٹھنی چاہیے. اللہ نے باقاعدہ وہی معجزہ دکھا دیا. تب بھی کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا اور قتل کر دیا, ہے نا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اتنا کھلا معجزہ دکھانے کے بعد بھی جب لوگوں نے اس کو نہیں مانا, تو آج کے دور میں بھی اگر ہم کوئی معجزہ دکھا دیں گے, تمہارے رب کو پتا ہے کہ وہ معجزہ دیکھنے کے بعد پھر جائیں گے, پھر جھٹلا دیں گے, اور ایک مرتبہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد عذاب لازمی ہوتا ہے. تو اللہ تو عذاب ابھی نہیں دینا چاہ رہا, جو اس نے فکس مستورہ ابھی آئی نا بات کہ ہم نے لکھ دیا ہے, کیونکہ اللہ نے ابھی وہ وقت نہیں لکھا ہوا تمہارے لیے, اس لیے تمہیں معجزہ نہیں دکھایا جا رہا, کیونکہ ابھی تمہارا عذاب کا وقت لکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کفر کے ساتھ ایسا ظلم کیا, یعنی اس کو قتل کر دیا, اور نہیں ہم بیچتے کسی نشانی کو سوائے ڈرانے کے لیے. اب لوگ اس سے بھی نہ ڈرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عذاب ہی ان کو آ کر پکڑتا ہے, اور وہ سارے کے سارے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. اور نہیں ہم نے منع کیا, نہیں ہمیں روکا ہے کہ ہم بھیجے اپنی آیتوں کو, اپنی نشانیوں کو, اپنے معجزات کو, سوائے یہ کہ جھٹلایا اس کو, ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے, اور عطا کیا ہم نے سمود کو ناقہ یعنی کہ اونٹنی, مبصرہ کھلی کھلی واضح نشانی کے ساتھ, بصرہ سے بنا ہے نا, مبصرہ یعنی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے وہ لوگ. پھر ان سب نے ظلم کیا اس کے ساتھ, یعنی اس ناقہ کے ساتھ, اس اونٹنی کے ساتھ, اور نہیں ہم بیچتے کسی نشانی کو, کسی معجزے کو, سوائے یہ کہ وہ ڈرنے کا ذریعہ بن جائے. آیت نمبر 60, وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي, ایک منٹ, ہاں, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اچھا ایک پوائنٹ اور بھی ہم بتانے سے رہ گیا تھا. اس پورے قرآن میں جتنا قرآن کا تذکرہ نہیں آیا نا, اس سورے میں اتنا زیادہ آیا. ہر دوسری آیت کے بعد کہ ہمارا قرآن سنتے تھے, ابھی آیا تھا نا یسمعونا یستمیعونا, وہ سب غور سے سنتے ہیں قرآن, پھر وہ قرآن بار بار تذکرہ قرآن کا آئے گا اس میں. ابھی دیکھیں دوبارہ سے آ رہا ہے, وَإِذْ قُلْنَا, اور از جب, اور جب قل کہا نہ ہم نے, اور جب کہا ہم نے, لا لیے کا آپ کے, اور جب کہا ہم نے آپ کے لیے یا آپ کو مخاطب ہو کر کہا, انا بے شک رب کا آپ کا رب, احاطہ گھیرے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے, بن ناسی لوگوں کا, وما اور ما نہیں, اور نہیں, جعلا بنایا نہ ہم نے, اور نہیں بنایا ہم نے, رؤیا اس منظر کو, رؤیا یعنی آنکھوں سے دیکھنے والی چیز, اس منظر کو, التی وہ جو, ارینا کا ارئی دکھاتے ہیں, نہ ہم کا آپ کو دکھایا ہم نے آپ کو, اللہ سوائے فتنہ یعنی آزمائش, اللہ سوائے فتنتن آزمائش, مگر یہ کہ وہ ایک آزمائش تھا, للناسی لوگوں کے لیے, والشجرتا, اور شجرتا شجر یعنی درخت, ہاں, اور درخت, اور اس درخت کو, الملعونتا جو کہ لعنت کیا گیا ہے, ایک لعنت زدہ درخت کو, فی القرآنی قرآن میں, ونخوفہم, اور نون ہم, خوف ڈراتے ہیں, ہم ان کو, فما پھر نہیں تو نہیں, یزیدہم یزیدو وہ زیادہ کرتا ہے, ہم ان کو, یا وہ زیادہ ہم ان کے لیے, اللہ سوائے طغیانن سرکشی, کبیرہ بہت بڑی. اور جب کہا ہم نے آپ کے لیے یا آپ سے, بے شک آپ کے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے لوگوں کا, گھیرا ہوا ہے لوگوں کو, اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو, وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو, سوائے ایک آزمائش لوگوں کے لیے, اور ایک درخت جو کہ ملعون ہے, لعنت زدہ ہے قرآن میں, یعنی قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے,
ونخوفهم اور ہم ڈراتے ہیں انہیں فما نزیدہم تو نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں سوائے طغیانا کبیرہ بڑی سرکشی میں. ہاں زقوم کا درخت، زقوم کا جو درخت ہے وہ ان کے لیے کیا بن گیا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو رویت عینی رویت ہم نے آپ کو دکھا دی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی. اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کی گئی ہے یعنی زقوم کا درخت، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے. اب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، ہاں آپ کو جو رویا جو کہا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یونیک چیز دکھائی گئی جو ہم سب کو کسی کو پوری دنیا کو نہیں دکھائی گئی، جب معراج ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ رویا یعنی کہ لوگ سمجھ رہے تھے وہ خواب ہے یا کچھ بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ہم نے کہا آپ سے آپ کے لیے کہ بے شک آپ کا رب احاطہ کیے ہوئے لوگوں کو گھیرے ہوئے لوگوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، ان کا ہر ifs and buts ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. ابھی سے پہلے بھی آئی نا یہی بات کہ تمہارا رب تو تمہیں خوب جانتا ہے، وہ تو تم میں سب سے زیادہ جانتا ہے. تو یہ اور جو ہم نے بنا دیا تھا رویا جو ہم نے معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تو لوگوں کے لیے کیا بن گیا، ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا. لوگ اس کے بعد کیا پڑ گئے فتنے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آئے ہیں پوری جرنی جو کہ شروع میں ذکر ہوا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کو رات میں ہی گئے، پھر اوپر کا سفر ہوا اسراء اور معراج. تو اسراء میں زمینی سفر تھا اور معراج میں اوپر والا سفر تھا. اسراء میں کیا ہو رہا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی پہنچنا کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، مہینوں کا سفر ہے. اور اس جگہ پر جہاں پر آج کے دور میں تو چلو ایک سمجھ آتی ہے پلین ہے اور فلائٹس وغیرہ ہیں، اس دور میں جہاں پر لوگ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے اس سے زیادہ تو سلو کوئی جانور ہی نہیں ہے سواری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے معراج کے واقعے کو کیا بنا دیا لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ میں جو ہوں ایسا ایسا سفر کر کے آئی ہوں، لوگ کیا ہو گئے، ابو بکر صدیق کو چڑھانے کے لیے پہنچ گئے. ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے، یہ بہت ساتھ دیتے ہیں نا اور یہ بہت جگری ہیں. تو کہا کہ تمہارے جو نبی ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں یہاں سے مسجد اقصی بھی گیا ہوں اور آسمانوں کے سفر بھی کر کے آ گیا ہوں. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ایسا کہا ہے انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو کہا ہاں چلو چلو پوچھواتے ہیں. تو بولے پوچھوانے کی کیا ضرورت، جب انہوں نے کہا تو ایسے ہی ہوگا. یہ سیٹ کہ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ایسے ہی ہوگا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو مطلب پھر انہوں نے کیا جواب دیا کہ جب روزانہ جبریل اوپر سے اتنی مرتبہ آ جاتے ہیں وہی دینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں سے وہاں چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جو روح کا جو مقام ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے جانے کے لیے اس کو عالم امر سے تعلق رکھتی، وہ عالم خلق سے تعلق نہیں رکھتی. دو چیزیں ہم نے دیکھی تھی نا، عالم خلق کو وقت لگتا ہے، ہمارے جسموں کو وقت لگے گا لیکن ہماری روحوں کو یہاں سے 7 آسمان جانے میں وقت نہیں لگے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے، اسی واقعے کو ہم نے لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بنا دیا. لوگ اسی اس میں پڑ گئے، بحثوں میں پڑ گئے، کیا گئے تھے کیا نہیں گئے تھے، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے یقین کر لیں کہ نبی اتنی لمبے سفر کو ایک رات میں طے کر آ گئے. اور ہم نے وہ جو زقوم کا درخت ہے اس کو بھی کیا کر دیا، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. زقوم کا درخت کیا ہے، کون سا درخت ہے، ملعون درخت. ہاں اس کے جو فروٹس وغیرہ ہیں وہ کیسے ہیں، جیسے شیطانوں کے سر، ایسا اس کا بڑا بڑا فروٹ ہے اور وہ آگ میں کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا سوال کیا کہ جہنم میں تو آگ ہوگی اور یہ کہتے ہیں اس میں درخت کھڑا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، درخت جلتا نہیں ہے، درخت آگ میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لاجک لگاتا ہے نا ان ساری باتوں میں، منطق کا استعمال کرتا ہے، اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، وہ کتنے میں پڑ جاتا ہے. جہاں جب وہ کہے کہ یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو ایمان ہی اصل غیب ہے، غیب کی بات پر ایمان لانا ہے. کیونکہ اللہ نے دیکھا جب قرآن شروع کرتے ہی پہلا جملہ یہی کہا نا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب سارا قرآن پڑھو تو تمہیں سمجھ آئے گا. تم اگر غیب پر ایمان نہیں رکھتے تو تمہارے لیے قرآن میں ایسی بھی باتیں نکلیں گی جس سے تم فتنے میں پڑ جاؤ گے. تو اللہ نے کیا وہی بات کہی کہ یہ جو بات تھی، یہ جو معراج کا واقعہ تھا ان کے لیے فتنہ بن گیا. جو زقوم کا درخت تھا اس میں فتنہ بن گیا. یعنی لوگ اس سے اختلاف میں پڑ گئے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ میں بھی درخت کھڑا ہو سکتا ہے؟ آگ میں بھی درخت اتنا وہ تو جل کے ختم ہو جائے گا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح ان کی لاجک میں وہ بات نہیں سما رہی تھی، کیونکہ دیکھا ہی اونٹ کو تھا اور اونٹ سے زیادہ کسی تیز سواری کو دیکھا ہوا ہی نہیں تھا. ہاں اگر کوئی بہت رچ ہے تو اس کے پاس گھوڑے ہیں، تو گھوڑا بھی کتنا دوڑ لے گا؟ ایک رات میں تو نہیں نا مسجد اقصیٰ تک جو 1 مہینے کی جو طویل سفر ہے وہ یوں طے کر لے گا. تو وہ سارے اسی خواب کی اسی چیزوں کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے. فی القرآنی جس درخت کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں تو نہیں وہ زیادہ بڑھتے سوائے سرکشی. جب ان کو ان تمام باتوں کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، جب ان کو جہنم کا تذکرہ بتایا جاتا ہے، تب کیا کرتے ہیں وہ اور سرکشی میں پڑتے ہیں. ہم نے تو آج تک کوئی جہنم نہیں دیکھی، آپ تو اتنے وعدے کرتے ہیں عذاب آ جائے گا، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مریں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ہم نے تو نہ آج تک اپنے باپ داداؤں کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے دیکھا ہے، نہ ہم بھی مریں گے جب بھوسا ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی تو کون ہمیں زندہ کرے؟ جب زندہ ہی نہیں ہونا تو حساب ہی کتاب نہیں ہونا، اور جب حساب کتاب نہیں ہونا تو ہم کیوں اس دنیا کی فکر کریں جس کے اندر کوئی حقانیت ہی نہیں ہے. ان کا ماننا تھا تو کیا کریں، دنیا کو انجوائے کرو، اس کے اندر جو کرنا ہے وہ کرو، عیش و آرام کرو، اس کا حق مارو، اس کو ظلم کرو، ہمارا بس پیٹ بھر جائے، ہم جو ہے لوگ اپنی جیبوں کو گرم کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو زندہ ہی نہیں ہونا ہے. تو آخرت کا جو یقین ہوتا ہے، کیونکہ آخرت بھی غائب ہے نا، آخرت بھی غائب ہے، بس صرف کچھ ہمارے پردوں سے ہے نا. جب تک ہماری آنکھیں نہیں بند ہو جائیں گی، جب تک ہم نہیں دیکھ پائیں گے، یعنی جب تک کہ ہم مر نہیں جائیں گے ہمیں نہیں یقین ہونے والا. تو اللہ نے یہاں پر اسی چیز کو فرما دیا کہ جو لوگ شروع میں اسراء کی بات ہوئی تھی، اب یہاں پر معراج کی بات ہو رہی ہے، کہ دیکھو ان لوگوں نے اسی کو کتنا بڑا فتنہ اور شر کم وہ بنا دیا. کہ وہ تو جب نبی، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس سے اگر ایک مرتبہ دل ہٹ جاتا ہے، جس کے اوپر ہماری مطلب ہمارا دل نہیں بیٹھتا، اس کی طرف دل نہیں مائل ہوتا، تو وہ اگر حق بھی کہے گا نا تو ہمیں سچ نہیں لگے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ان کو جھوٹ لگتی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ کچھ کہہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو صادق اور امین تھے ہی، تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے تصدیق. اچھا معراج کا واقعے کا یہ معاملہ تھا کہ جس کے بھی پاس لے کر گیا یہ خبر پہنچی نا، تو کسی نے کچھ نہ کچھ سوال ضرور کیا، ہر کسی نے. یعنی کیسے گئے، کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا ہوگا، کتنے وقت میں لگا، یعنی کچھ نہ کچھ سوال کیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق واحد شخصیت تھے جنہوں نے بغیر کسی چوں چرا کے کہہ دیا کہ جب نبی نے کہا ہے تو بس یہی ہو. وہ بھی اور کیسے ہو، کیونکہ وہی تو صادق ہے، وہی تو امین ہے. اگر وہی جھوٹ بولیں گے تو ہم کہاں، یعنی ہم نے تو ان کی ہر بات پہ کیا کیا ہے، لبیک کہا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ انہی باتوں سے سرکشی میں پڑ جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے وہ اسی کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. یعنی اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو ہمیں اور اچھا لگتا ہے نا، اور پختگی ملتی ہے نا کہ دیکھو ہمارے نبی کا کیا درجہ تھا کہ وہ معراج پر گئے، کیا کتنا. ہاں ہم نہیں جائیں گے بالکل. جو متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، جو محکمات پہ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان رکھ دیا، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تو اور یہ باتیں کیا کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں کہ دیکھو میرے نبی کے کیا درجات ہے، کتنے خوبصورت معاملات ہوئے کہ اللہ نے وہاں سے روح الامین کو بھیجا، پھر براق جیسی سواری بھیجی گئی، اور وہ مقام پر سے بھی آگے لے گیا جہاں جبریل امین وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اس سے آگے لے جایا گیا. تو کتنی بڑی شان ہے نا ہمارے نبی کی. یہ تو ہمارے لیے تو اور پختگی کا باعث ہوتا ہے. اور جو کافر ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ارے اس کا جواز بیان کرو، اس کا لاجک بیان کرو، اس کا ریزن بیان کرو، کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو نہیں سمجھتے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محکمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور متشابہات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا اچھا لگتا ہے نا سن کے، اور معراج کا واقعہ سننے میں بڑا ہی انٹرسٹ آتا ہے.
हाँ कितना सारे नबी एक जगह इकट्ठे, नबी 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 नबी, हर नबी एक साथ। अल्लाह अकबर। नो मैं फिर ना मुझे क्या करते ना एक ये होता था कि वो किससे बोलते थे कि आजकल तुमने एक शख्स को ये होते हुए देखा, हाँ तो हाँ देन आई ओनली वंडर वन थिंग कि अभी तक कि अल्लाह ताला ने हशर का मैदान का कुछ हुआ नहीं है ना, तो व्हाई दे टू सोच दैट, मेरे को ये हमेशा सोचती थी मैं, बट देन आई हाँ क्या है फिर then you realize, no then I realized कि because Allah wanted us to get some message, हाँ that's why Allah made him see हाँ these things so that we can pass on the message. तो हो सकता है, देखिए अब ये भी गैब की बात है ना, तो वी कैन नॉट सी, मतलब वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस भी नहीं कर I didn't सकते, ask लाइक anybody. क्योंकि देखिए वो जो मामला है I didn't ask शुहदा anybody. का, शुहदा का जैसे मामला है, मैंने कैसा नहीं मामला है पूछा। उनका, शुहदा का मामला है ना, हाँ। कि वो फौरन पहुंचेंगे, उनके लिए कोई बीच में रुकावटें बरसत And का they are मामला like नहीं है। चिड़िया हाँ चिड़िया की तरह उड़ते रहेंगे, तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो अल्लाह के पास हैं, Yes. या तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने डेमो दिखाया हो कुछ, मतलब हम लोग नहीं He जानते wanted ना। to pass the message हाँ to बस us. इसलिए बस तो ये मेराज है, पे लेकर गए क्योंकि might be आपसे सुनना कि asking कि मेरे बंदों को लिए कुछ तो ऐसा हो हाँ कि जो हम खींचे जाए उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अल्लाह ने देखो एक तसल्ली भी देने के लिए ना, नहीं मनाया। नहीं मनाना, सच मनाना क्या है उसमें, बस ये है कि मैं पहले तो उनसे रखते मेरी सिस्टर ना वहाँ पे थी ना बाहर में, मुझे बोले दुरूद प्लीज फाइंड आउट इफ योर पास। मैंने इनको बोली कि